ادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق۔ معزز حاضرین، بزرگوں، جوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جو 2 حصوں پر مشتمل ہے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا تعلق کسی کے گھر جانے، کھانا کھانے اور کھلانے کے آداب سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب خطاب ایمان سے ہو اور ایمان کے حوالے سے ہو، ایمان کا واسطہ دے کر کے ہو، تو پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہوا کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے، کھانے کی دعوت دی جائے۔ اس زمانے کا جو جاہلی معاشرہ تھا، اس معاشرے کی بری رسموں میں سے ایک رسم تھی، اور آیت حجاب کے نزول سے پہلے مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ اجنبی مرد بھی گھروں میں بلا اجازت آ جایا کرتے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی بندش نہیں تھی، کوئی قطغن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول میں گرچہ خطاب یہ کیا کہ نبی کے گھروں میں، لیکن پھر سورہ نور میں اس کا اطلاق تمام مومنوں کے گھروں کے تعلق سے ہو گیا۔ گویا کہ ان آیات میں جو احکام ہیں گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یا آپ کے گھروں کے تعلق سے ہے، لیکن حکم عام ہے، تمام اہل ایمان سے متعلق یہ چیز ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ میں نے جو تمہید میں یہ کہا کہ یہ حکم عام ہے، مطلب یہ کہ اب کسی کے گھروں میں نہیں جانا ہے۔ نبی کے گھر کا ذکر ضرور ہے لیکن جانا اب کسی کے گھر میں نہیں ہے، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے۔ اسی سے یہ مفہوم بھی نکلا کہ بلا بلائے ہوئے کسی کے گھر کھانا کھانے بلا دعوت نہیں پہنچ سکتے، الا یہ کہ کوئی ایسا قریبی اور عزیز ہو، آپ کا چاہنے والا، ہمارا چاہنے والا ہو کہ جس کے یہاں ہم بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں۔ سورہ نور میں اس کا ذکر ہے، جیسے انسان کے بعض ایسے دوست اور احباب ہوتے ہیں جن کے یہاں وہ بلا اجازت کے آ جا سکتا ہے یا کھا سکتا ہے۔ اجازت ہوتی ہے کہ جب بھی آئے گا وہ تو اس کو کھانا کھانا ہے۔ تعلقات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، یا انسان کے خالہ کا گھر ہے، نانیحال ہے، ددیحال ہے، یہ ایسے گھر ہوا کرتے ہیں جہاں پر انسان جب چاہتا ہے آتا جاتا ہے اور کھاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ آئے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ میزبان خوش ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت، فلاں ذات ہمارے گھر تشریف لائی، اب ہم کو ان کی مہمان نوازی اور خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عام حکم یہی ہے کہ بلا اجازت کسی کے یہاں کھانا کھانے نہیں جانا ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو دعوت نہیں دی گئی ہے تو ہم طفیلی بن کر کے نہیں جا سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہم کسی کے ساتھ کوئی کھانا کھانے دعوت اس کی ہے، وہ جا رہا ہے اور ہم چلے جائیں، الا یہ کہ وہ میزبان سے اجازت لے لے۔ ہماری دعوت ہوئی ہے، ہم اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہتے ہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اجازت لے لیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا عائشہ بھی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تب میں بھی نہیں جاتا۔ پھر دوبارہ آئے، یہاں تک کہ تیسری بار آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی چلیے اور عائشہ بھی چلے۔ پھر آپ گئے دعوت کھانے۔ تو اجازت لے کر کے ہی کسی کے گھر بلا اجازت کسی کے دعوت میں نہیں شریک ہوا جا سکتا۔ کسی کے گھر میں ہو، ولیمے کی دعوت ہو، نکاح کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت ہو، بلا اجازت کسی کے گھر دعوت کھانے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوت کے تعلق سے، کھانا کھلانے کے تعلق سے ایک قبیح طریقہ بعض لوگوں میں یہ بھی رائج تھا کہ وہ کھانے کے پکنے کا وقت اندازہ کر کے پہنچ جایا کرتے تھے کہ یہ کھانا کھانے کے فلاں کے یہاں وقت ہے۔ اب جس کے گھر جا کر کے بیٹھ گئے وہ بیچارہ اس مخمصے میں پڑ جاتا کہ اس کو کھلائیں تو پھر کیا ہمارے گھر میں اتنا کھانا بچا ہوا ہے، بنا بھی ہے کہ نہیں بنا ہے، اور اس کو ہم کیسے کہیں کہ کھانے کے وقت چلا جائے۔ مشکل میں ڈال دیتے میزبان کو جس کے گھر چلے جائیں کہ کھانے کے وقت کا اندازہ کر کے چلا جانا، یا کھانا کھانے سے پہلے ہی گیا اور اس وقت تک بیٹھا رہا کہ میزبان کے گھر کھانا کھانے کا وقت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ یا تو ان سے کہے اٹھ کر کے چلا جائے یا پھر کہے کہ کھانا کھاؤ۔ تو یہ میزبان کو مشکل میں ڈالنے والی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، فَادْخُلُوا، تو جاؤ، بلا دعوت کے نہ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، ایک تو بلا دعوت کے نہ جاؤ، اس سے پہلے کہا تھا إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاءٍ، کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو کر کے وہاں بیٹھو۔ دعوت آپ کو دی گئی مغرب بعد، ظہر کے بعد، آپ کے دوست نے، آپ کے چچا نے، آپ کے ماموں نے، کسی نے بلایا اور آپ پہلے جا کر کے بیٹھ گئے، اس سے بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ کھانا پکنے کے وقت سے پہلے جا کر کے بھیڑ لگا کر کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جس وقت بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب جاؤ کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا، تو اٹھ کر کے وہاں سے پھر منتشر ہو جاؤ، کھانا سے فارغ ہو جاؤ، واپس چلے آؤ، مجلس لگا کر کے بیٹھو نہیں۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، گفتگو میں مشغول ہو کر کے وہاں بیٹھ نہ جاؤ۔ ایک یہ بھی رواج تھا کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد اسی جگہ پر، اب انہوں نے مجلس لگا لی، گھر میں ظاہر سی بات ہے بیوی بچے ہیں، ان کے کھانے کا بھی ہے، اب مہمان بیٹھا ہوا ہے، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، عورتوں کے آنے جانے میں بھی دقت ہو رہی ہے، یا بچوں کو سونا ہے ان کے لیے بھی دقت کا باعث ہے۔ اب اگر محفل لگا کر کے بندہ 10 بجے 12 بجے رات تک بیٹھا رہے کہ دوست کے گھر آئے ہیں تو گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، میں لوگوں کے پاس گیا اور ایک گروپ کو بلا کر لاتا، وہ کھانا کھاتے اور نکل جاتے، یہاں تک کہ سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کوئی کھانے والا بچا ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی کھانے والا اب نہیں بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دسترخوان اٹھا دو۔ میں نے دسترخوان سمیٹا، لیکن 3 صحابی ایسے تھے جو اب تک کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر کے گئے نہیں، اللہ کے رسول کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل البیت، گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدتک اہلک یا رسول اللہ، سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، حال خیریت پوچھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی سبھی بیویوں کے دروازوں پر گئے، سب سے سلام کیا، سب نے جواب دیا اور بارک اللہ لک کہہ کر کے آپ کو شادی کی برکت کی دعا دی۔ سارے گھروں میں چکر لگا کر واپس آئے، پھر دیکھا وہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی نہیں گئے تھے۔
حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بیویوں کے گھروں کے چکر لگانے لگے، پھر آپ ایک راؤنڈ مار کر کے سب سے ملاقات کر کے پھر آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یاد نہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو جا چکے ہیں، یا کسی اور نے اللہ کے رسول سے بتایا کہ وہ صحابہ جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، اپنی بیوی کے حجرے میں قدم رکھا، ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا، کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب کسی کے گھر کھانا کھانے جاؤ تو کھانا کھا کر فراغت ملنے کے بعد پھر وہاں مجلس لگا کر کے گفتگو میں مشغول ہو کر کے بیٹھو نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات ہمیشہ سے نبی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث تھی۔ فیستحیی منکم، لیکن نبی تم سے کہنے میں شرماتے ہیں، وہ نہیں کہہ پاتے کہ تم لوگ مجلس لگا کر کے بیٹھو نا، آپ کھانا کھا چکے ہو، جاؤ گھر۔ ہم کسی دوست کے گھر اگر بیٹھ جائیں تو وہ شرما حضوری میں کہہ نہیں پائے گا آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ، ہم تو وہاں گپ شپ کر کے بیٹھے رہے، لیکن اگر اس کو ضرورت بھی ہوگی، اس کے گھر والوں کو ضرورت بھی ہوگی، وہ کہہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا کھانے کا، دعوت میں جانے کا ایک اصول بتایا۔ یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ کھانا ہماری اور آپ کی سب کی انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ کھانا جہاں ہماری صحت کے لیے ضرورت ہے، ہماری جسم کی طاقت کے لیے ضروری ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق عبادات سے بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق عبادات سے بھی جوڑا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کھانا کھائیں گے، جسم کو قوت اور طاقت ملے گی، جسم صحت مند رہے گا، تبھی ہم جسمانی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم صحت مند نہ ہو تو ہم بہت ساری عبادتیں چاہ کر کے بھی نہیں کر پائیں گے، یا اس انداز میں نہیں کر پائیں گے جو شریعت کا احسن طریقہ اور مطلوب طریقہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنے رسولوں کا ذکر کیا تو کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ کھانے کا ذکر کرنے کے بعد فوراً کہا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیکی کے کام کیا کرو۔ کھانے کا تعلق، کھانا اگر جسم میں ہوگا، جسم کو قوت ملے گی، غذا ملے گی، تبھی آپ عمل صالح کر سکو گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ لوگوں جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کھاؤ۔ پھر کہا کہ واشکروا للہ، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی اور عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو بندگی کے لیے کھانے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کھانا انسان کی جسم کو غذا پہنچاتا ہے۔ اس لیے انسان کیا، جاندار حیوان ہو، پرندے ہو، چرندے ہو، سب کو کھانا ملتا ہے، اللہ سب کو کھانا دیتا ہے، لیکن کھانے کے اصول اور ضابطے جو ہماری شریعت نے بتلائے ہیں، اگر کھانا ہم اس طریقے پر کھائیں، خواہ اپنے گھر میں کھائیں، خواہ دعوت میں جا کر کے کھائیں، اگر ہم شریعت کے مطلوبہ طریقے پر کھاتے ہیں تو وہ ہماری عادت، ہمارے جسم کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے عبادت بھی بن جاتی ہے۔ عام چیز ہے، ہر شخص کھانا ہے، مسلم بھی کھاتا ہے، نان مسلم بھی کھاتا ہے، اس کا کھانا صرف کھانا ہے، جسم کے لیے، صحت کے لیے اس کو فائدہ مند تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کھانا عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کھانا اس طریقے پر کھائیں جو طریقہ ہماری شریعت ہمیں سکھلاتی ہے، تو یہ ہمارے جسم کو تو صحت عطا ہی کرے گا، لیکن یہ کھانا ہمارا خود کھانا ہی عبادت بن جائے گا اگر ہم اس مقصد سے کھاتے ہیں کہ یہ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو کھائیں گے اور ویسے کھائیں گے جیسے ہماری شریعت نے سکھلایا ہے، تو ہمیں قوت ملے گی اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں۔ پھر ہمیں ان کھانے کے طریقے پر، کھانے کے آداب پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ کھانا ہم اپنی جسمانی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن اس کھانے پر بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، آداب کا خیال رکھنا، شریعت کے مطلوبہ طریقے پر کھانا، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عموماً
دعوتوں میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے کھانے میں اسراف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھانا کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف کا لفظی معنی تو ہوتا ہے حد سے آگے گزر جانا، بے جا خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہاں پر علماء نے اس کے 3 معنی بتلائے ہیں، تینوں یہاں پر ہیں۔ ایک یہ کہ اسراف نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم کھانا حرام نہ کھائیں، ناجائز کھانا نہ کھائیں۔ دوسرا اسراف یہ ہے کہ ہم کھانے کو ضائع نہ کریں۔ شادیوں میں، دعوتوں میں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اپنی پلیٹ میں، اپنے دسترخوان پہ کھانا لے لیتے ہیں، پھر آدھا کھاتے ہیں، آدھا پھینک کر کے چلے آتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے یہاں جو باراتیوں کا طریقہ ہے کھانے کا، وہ نہایت ہی غیر مہذبانہ بلکہ ظالمانہ، اسلامی طریقے کے نہایت خلاف ہے کہ ہم زیادہ چیزیں لے کر کے کچھ بوٹیاں کھاتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چاول کھایا کچھ پلیٹ میں چھوڑ دیا، کچھ روٹیاں کھائیں چھوڑ دیا۔ بلکہ ایک ریسرچ جو ابھی جلد ہی آئی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھانا ضائع کرنے والی قوم یہ مسلمانوں کی قوم۔ مسلمان اسلامی ممالک میں، اپنا ہندوستان چھوڑو، اسلامی ممالک میں بھی سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اور پھینکا جاتا ہے کہ جس سے دنیا کی جو افلاس اور غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے، بھوکوں مرنے والے لوگ ہیں، وہ بآسانی اس پھینکے گئے کھانے سے کھا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں۔ لیکن ہم خود دیکھیں اپنے یہاں شادیوں میں ہمارے کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز کھانے کو ضائع نہیں کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لینا ہے، بلکہ مستحسن اور بہتر یہ ہے کہ کھانا جو شریعت کا مطلوبہ کھانا ہے وہ یہ ہے کہ حلق تک نہیں کھانا ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب دعوتوں میں جاتا ہے وہ یہاں تک کھاتا ہے، جب تک کھانا باہر نہیں آنے لگتا تک کھانا بند نہیں کرتا ہے۔ یہ نہ تو صحت کے لیے بہتر ہے، نہ آپ کے جو ہے پیٹ کے لیے بہتر ہے۔ کھانا ضرور دوسرے کا ہوتا ہے، پیٹ ہمارا اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا کھانا سمجھ کر کے ہم اپنے پیٹ کا تو کم سے کم نقصان نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن، انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، پیٹ سے برا کوئی برتن انسان کے پاس نہیں ہے جس کو اس نے بھرا ہو۔ بحسب ابن آدم اکلات، بعض روایتوں میں لقیمات یقمنا صلبہ، انسان کی زندگی کے لیے تو اتنے لقمے کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو درست کر سکے، یعنی اس کو قوت فراہم کر سکے۔ جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، بعض روایت میں اکلات ہے، بعد میں لقیمات ہے، چھوٹے چھوٹے کچھ لقمے کھانا جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اس کو طاقت مل جائے، کافی ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مُحَالَ، اگر ضرورت اس سے زیادہ کی ہو، اس سے زیادہ کھانا ہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دعوت میں پہنچ گئے تو اتنا کھا لیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ یہ سانس لینا، کبھی کبھار انسان کچھ کھا لے زیادہ، لیکن ہمیشہ پیٹ بھر کے حلق تک کھانا یا دوسرے کے ہاں دعوتوں میں پہنچ جانا تو اتنا ٹھوس لینا کہ پھر اپنی بھی صحت کی پرواہ نہ رہے، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان اس سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کھا سکتا ہے، کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ تینوں ٹائم حلق تک کھانا ہے، ہفتے کے 7 دن بھر کر کے کھانا ہے، سال کے 365 دن ہم کو اتنا ہی کھانا ہے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، ڈاکٹری ناحیے سے بھی یہ نقصان دہ چیز ہے۔ پیٹ کا خالی رہنا، کچھ اطباء کہتے ہیں کہ انسان کو کھانے سے اس وقت ہاتھ اٹھا لینا چاہیے جب ابھی کھانے کی اشتہا باقی ہو،
ابھی مطلوب ہو کہ اگر اور مل جائے تو کھائے، پھر ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، یہی انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور جب یہ کہ انسان کھا نہیں سکتا ہے تب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی صحت صحیح نہیں رہ پائے گی۔ تو طبی ناحیے سے بھی، شرعی ناحیے سے بھی انسان کو تھوڑا کم ہی کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دعوت میں پہنچ گئے تو پھر اپنی صحت کا خیال رکھے بغیر ہم کھانا شروع کر دیں۔ ایک چیز اور جو ہے سلسلے میں کھانے میں عیب کی بات، خواہ اپنے گھر کھانا ہو یا کسی غیر کے گھر کھانا ہو، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانا پسند ہو کھا لیں، ناپسند ہو نہ کھائیں، لیکن کھانے میں عیب نکالنا، کھانے کی کمیاں نکالنا، یار مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیسا باورچی انہوں نے کر لیا تھا کہ کھانا بنا نہیں سکا، تو کھانے میں عیب نکالنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ما عام النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اور کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر پسند آیا کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا، کھایا نہیں آپ نے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک بار ضب گوہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، دوسری ڈشیں کھا رہے ہیں۔ حضرت خالد بڑے شوق سے اس کو کھا رہے، جب حضرت خالد نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ضب کی طرف، گوہ کی طرف یہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو پوچھا کیا اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن میرے علاقے میں، ہماری سرزمین میں یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے مجھے ناپسند ہے، تم لوگ کھاؤ۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں دسترخوان پر حضرت خالد نے اسے کھایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا۔ تو کھانا ناپسند ہو ہاتھ ڈھالے، لیکن بعد میں کھانے میں عیب نکالنا، کھانے میں کمیاں نکالنا، یہ چیزیں خصوصاً جب ہم بارات لے کر کے جاتے ہیں، لڑکی والوں کے یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں بڑے عیب نظر آتے ہیں۔ اچھا سے اچھا کھانا لڑکی والا بنوا کر کے ہمیں کھلائے، لیکن ہم کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے، ارے یار اس چیز میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، اگر ایسا کر لیا ہوتا آپ نے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے، آپ کو نہیں پسند تھا نہیں کھاتے۔ یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ بندہ کھا بھی لیتا ہے اور پھر عیب بھی نکالتا ہے، ایسا نہیں کھاتا نہیں، کھا بھی لیتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے، یہ چیز قطعاً درست نہیں ہے۔ خواہ اپنے گھر میں ہو، اپنی بیوی بچوں کا معاملہ ہو، اگر کچھ کمی زیادتی ہو بعد میں سمجھا دو، یہ کھانے میں عیب نکالنے والی بات یہ گھر میں نہ درست ہے، نہ باہر کہیں دعوت میں جائے وہاں ایسا کرنا درست ہے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں، کیسا بھی کھانا ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نعمت ہے تو نعمت کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کسی ایسے وقت جو نکلنے کا وقت نہیں تھا یا رات کے وقت، غالباً قیلولہ کا وقت رہا ہوگا، دوپہر کا سختی کا وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر و عمر کو اس وقت جب نکلنے کا وقت نہیں تھا باہر نکلے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما، تم دونوں کو اس وقت حاضر ساعہ، اس وقت جو ہے کس چیز نے گھروں سے باہر نکال دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول الجوع، بھوک نے، بھوک سے پریشان ہیں ہم دونوں، اس لیے کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے، اسی بھوک نے نکالا ہے جس نے تم کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ تم بھی کھانے کی تلاش میں نکلے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں، قوموا، کھڑے ہو جاؤ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کے ساتھ لیا، ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے بغیر دعوت کے۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں مہمان پہنچ جائے یا بعض دوست پہنچ جائے، بعض اقربا پہنچ جائیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے فلاں صاحب آ گئے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو ایسے ہی سب کے یہاں نہیں گئے، ایک انصاری صحابی کے یہاں گئے، انصاری صحابی کے یہاں دروازے پہ دستک دی، ان کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے شوہر کے بارے میں کہ فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ذهب يستعذب لنا الماء، ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے۔ پینے کا پانی، میٹھا پانی بعض علاقوں میں نہیں ہوتا ہے، خود ہمارے ہندوستان میں کرناٹکا وغیرہ کے علاقوں میں پینے کے لیے الگ سے پانی ان کو لینا پڑتا ہے، تو میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے ہی والے تھے کہ واپس آ جائیں کہ وہ تشریف لے آئے. انہوں نے دروازے پر جب اللہ کے رسول کو اور حضرت ابوبکر و عمر کو دیکھا تو کہا کہ ما احد اکرم منی اضیافا اليوم، آج مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے نہیں ہوں گے. بڑے خوش ہوئے کہ کتنے معزز مہمان ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. فوراً اللہ کے رسول کو دونوں صحابہ اکرام کو بٹھایا اور گئے اپنے کھجور کے باغ سے ایک پوری ڈالی توڑ لائے، جس میں کچھ گدر ادپکی کھجوریں تھیں، کچھ تازہ رطب تھیں اور کچھ سوکھے ہوئے چھوارے بھی تھے. ہر طرح کی کھجوریں اس میں لگی ہوئی تھیں. پوری ڈالیاں توڑ کر کے لائے، ڈالیوں کو پیش کیا. مہمان آئے، جو بھی حاضر ہو پہلے اس کو پیش کرو، پھر کھانے کی تیاری کرو. یہ نہیں کہ کھانا پکنے میں دیر ہے بٹھا دے. فوراً کھجور کی ڈال توڑی، پیش کیا. پانی لائے تھے، پانی دیا. ان لوگوں نے کھجور کھانا شروع کیا کہ چھری اٹھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھری دیکھا تو کہا کہ دیکھو دودھ والی بکری کو مت کاٹنا، دودھ والے جانور کو مت کاٹنا. انہوں نے ایک جو ہے بکری لی، جا کر کے ذبح کیا، اس کا گوشت بنا، صحابہ نے کھایا، کھجور کھایا، پانی پیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انکم لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس پانی کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں. تم لوگ اپنے گھروں سے بھوکے نکلے تھے، اللہ نے تمہیں اور ہمیں کھلایا، اب ہم سیراب ہو کر کے جا رہے ہیں. تو ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں نہیں دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو لوگ بھوکے مر رہے ہو، جن کے کھانے کا نہ ہو، ان سے پوچھو، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، غزہ کے رہنے والوں سے پوچھو، اس وقت ان کے بھوک کا کیا عالم ہے. ہم سیراب ہو کر کے کھاتے ہیں. کیا اس سیرابی پر اللہ کا شکر گزاری کرنا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر ہم شکر گزاری کریں اور اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. کم سے کم الحمدللہ تو ہماری اور آپ کی زبان سے ادا ہو. ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں. اور اگر آپ اس کو سنت کے طریقے پر کھاتے ہیں، سنت کے طریقے پر کھانا کیا ہے؟ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کریں. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی. ام سلمہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس. کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والا بچہ تھا. اللہ کے رسول کے گھر میں رہتا تھا، اللہ کے رسول کے ہاں میری پرورش ہوئی تھی. ایک بار کھانا رکھا گیا تو کہے کانت یدی تتیش فی الصحفہ، بڑا سا لگن، بڑی سی تستری اور سینی میں کھانا کھانے کا آج بھی رواج ہے عربوں کے ہاں اور ہمیشہ سے رہا ہے. تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بڑی سی تستری میں، بڑے سے لگن میں، تو میرا ہاتھ ادھر ادھر اٹھتا تھا. کبھی یہاں سے لقمہ لیا، کبھی یہاں سے لقمہ لیا، کبھی اپنے آگے سے، کبھی دوسرے کے آگے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. پہلا کام بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بسم اللہ کہنا واجب ہے، لازم ہے بسم اللہ کہنا. بسم اللہ کہنا لازم ہے. لازم اور واجب کہنے کا مطلب یہ ہے اگر نہیں کہتے ہیں تو گنہگار ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت میں ہے، ایک ہمارا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانے میں شریک ہوتے تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں شروع کرتے تھے ہم لوگ کھانا نہیں شروع کرتے تھے. پہلے آپ اپنا ہاتھ رکھتے برتن میں، پھر ہم رکھتے تھے. ایک دن ہم لوگ کھانے کے میز پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے اس کو دھکا دیا جا رہا. اس نے آ کر کے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہا کہ اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا. اسی دوران ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اس طرح سے آ رہا تھا جیسے کوئی اس کو دھکا دے کر کے لا رہا. اس نے بھی ہاتھ ڈال دیا. پہلے ہی کسی نے کھانا نہیں، اس نے ہاتھ ڈالا. آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانا اسی طرح سے حلال کرتا ہے.
کہ کھانے پر بسم اللہ نہ کہا جائے. پہلے وہ اس بچی کو لے کر کے آیا تاکہ اگر یہ بچی بغیر بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا. اس سے جب کارگر نہ ہوا تو اس دیہاتی کو لے کر کے آیا کہ یہ اگر بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دے گا تو پھر وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہم خود کھا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اگر ہم نے بسم اللہ کہنا نہیں سکھایا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا تو پھر کھانے میں شیطان شریک ہو جائے گا. تو بسم اللہ کہنا لازم ہے. شیطان کو اپنے کھانے سے دور رکھنے کے لیے بسم اللہ خود کہیں. اگر بھول جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ اولہ آخرہ، یا پھر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح روایتیں ہیں، کوئی بھی پڑھ لیا کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کھانا بھولنے کے بعد بیچ میں شیطان کو بھگانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے منہ سے کھانا نکال لیا جاتا ہے. شیطان نے جو کھایا اس کو قے کرنا پڑتا ہے. اس سے کھانا گویا کہ بندے نے چھین لیا، اب وہ کھانا نہیں کھا سکے گا. تو بسم اللہ کہیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں. دائیں ہاتھ سے کھانا بھی واجب ہے، الا ایک ہی انسان کے پاس بایاں ہاتھ نہ ہو یا وقتی طور پر انسان دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکتا ہو، پلستر وغیرہ بندھا ہو نہیں کھا سکتا ہے. اگر دائیں ہاتھ سے وہ چمچ سے بھی کھا سکتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائے. ہو سکتا ہے لقمہ بنانے میں دقت ہو لیکن چمچ سے کھا سکتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائے. وہ تو دائیں ہاتھ سے کھانا بھی واجب ہے. حضرت جابر وغیرہ کی روایت میں ہے، حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو لازم ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو لازم ہے کہ داہنے ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اور یاد رکھیں چاہے ایک لقمہ کھانا ہو، ایک بسکٹ کھانا ہو، ایک گھونٹ پانی پینا ہو یا ایک کپ چائے پینی ہو، ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. عام طور پر کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ کہتا ہے بندہ، داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، لیکن ایک بسکٹ کسی نے دے دیا بغیر بسم اللہ کے کھا گیا. ہوٹل پر بیٹھا دوست احباب میں ایک نمک پارا اٹھا کر بغیر بسم اللہ کے کھا گیا. تو چاہے ایک لقمہ کھائیں، ایک بسکٹ کھائیں، ایک کپ چائے پئیں، ایک گھونٹ پانی پئیں، بغیر بسم اللہ کے نہیں اور بغیر داہنے ہاتھ کے نہیں، بائیں ہاتھ سے نہیں. بائیں ہاتھ سے چاہے اپنے گھر میں کھائیں، باہر کھائیں، کہیں بھی کھائیں، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. ایک چیز اور جو اس حدیث میں آئی کہ اللہ کے رسول نے کہا اپنے سامنے سے کھائیں، خصوصاً جب ایک پلیٹ میں کئی لوگ بیٹھ کر کے کھائیں اور کھانا ایک طرح کا ہو. ظاہر سی بات ہے بریانی کی بڑی سی تشتری ہے، اب اس میں اگر آپ سب کے سامنے سے بوٹیاں کھینچنے لگیں تو یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو سکھلایا یہ گیا ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے، الا یہ کہ دسترخوان سجا ہو، مختلف طرح کے ڈشیں ہو تو اپنی پسند کی ڈش دوسری طرف سے آدمی منگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب کھانا ایک جیسا ہو پھر آدمی کو اپنے ہی سامنے سے کھانا چاہیے، دوسرے کے سامنے کی پلیٹ نہیں کھینچنی چاہیے. شریعت کا یہ طریقہ ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اپنے سامنے سے کھائیں، ایک طرف سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، کھانے کے درمیان میں برکت کا نزول ہوتا ہے. انسان سائڈ سے کنارے سے کھانا کھا رہا ہے تو برکت ہوتی ہے. برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا، اور برکت یہ بھی ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ قوت اور طاقت ملے گی. برکت میں یہ تمام خیر کے پہلو شامل ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سائڈ سے ایک طرف سے کھانا کھائے تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ کھانا کھانے کے بعد خواہ اپنے گھر کھائیں خواہ دعوتوں میں کھائیں، پلیٹ کا صاف کرنا اور انگلیوں کا چاٹنا یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے تو الفاظ ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلعق طعامہ او یلعقہ، کہ انسان اپنی انگلیوں کو اصابعہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا اپنی انگلیوں کو چٹوا لے. خود نہیں چاٹتا، بچہ ہے ساتھ میں، بچے چاٹ لیتے ہیں، یا میاں بیوی ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن، دوست احباب ہیں،
اگر چاٹنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے تو چاٹ لیں. عموماً بچے چاٹ لیا کرتے ہیں, عموماً بچے ایسا کر لیتے ہیں. خود میری چھوٹی بچی کبھی کبھی تو مجھے چاٹنے نہیں دیتی, کہتی ہے کہ انگلی میں چاٹوں گی. تو ایسا ہوتا ہے, خود چاٹیں یا بچے آپ کے چاٹ لیں, اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن آپ کی انگلی صاف ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے پلیٹ کا بھی صاف کرنا. دعوتوں میں ہوتا کیا ہے, ہم آدھا کھاتے ہیں آدھا پلیٹ میں چھوڑتے ہیں. ہمارے رسول کی سنت کیا ہے کہ نہیں, پلیٹ کو صاف کرنا ہے, اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. تو پلیٹ اسی حساب سے کھانا لیں جتنا کھا سکیں. ہاں, جو چیزیں پھینکنے والی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ہڈیاں بھی آپ کھا لیں گے اور تیز پتہ بھی آپ کھا لیں گے, یہ نہیں, جو چیز پھینکنے والی اس کو پھینکے. لیکن چاول, سالن, بوٹیاں جو آپ چھوڑ کر کے آتے ہیں دعوتوں میں, یہ قطعاً درست نہیں ہے. آپ کے اوپر لازم ہے کہ پلیٹ صاف کریں, پلیٹ میں کھانا ضائع نہ ہونے دیں. شریعت کو یہی مطلوب ہے, شریعت کا ہی مقصود ہے. جب دوسروں کے ہاں کھانا کھائیں تو اس کو دعا دیں, اس کا حق بنتا ہے. سب سے بڑا تحفہ آپ کھانا کھلانے والے کو جو دوست دے سکتے ہیں وہ دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سکھلایا کہ دوسروں کے ہاں کھانا کھایا اللہ کے رسول نے تو آپ نے دعا پڑھی, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے یہاں روزے دار کھائیں, تمہارے یہاں کون کھائے, روزے دار. ایک طرح سے نیک لوگوں سے ربط جوڑ رہے ہیں. افطر عندکم الصائمون واکل طعام الابرار, تمہارا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل کریں. یہ بندہ دعا دے. اچھے لوگ تمہارے گھر آئیں, اچھے لوگ ہی تمہارا کھانا کھائیں, اور باش قسم کے لفنگوں کو بلا کر کے اپنے گھروں کا کھانا نہ کھلائیں. اور اگر اپنے گھر کھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. اگر کھانا کھانے کے بعد بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانا کھایا, اپنا پیٹ بھرا, اپنی صحت بنائی, لیکن یہ دعا پڑھ لیا تو آپ کے گناہ بخش دیے گئے. بسم اللہ سے شروعات کیا تھا, وہیں سے آپ کے ثواب کا آغاز ہو گیا تھا. آپ نے داہنے ہاتھ سے کھایا, ایک سنت پر عمل کیا, یہ بھی آپ کو ثواب ملا. ہر لقمہ جو آپ کے منہ میں جاتا رہا آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنتا رہا. آپ نے آخر میں دعا پڑھ لی, آپ کے گناہ بخش دیے گئے. پیٹ آپ نے اپنا بھرا, لیکن جب سنت کے مطابق کھایا تو پھر آپ کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی. اور ایک دوسری دعا وہ بھی ثابت ہے, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. یہ دعا بھی کسی کو یاد ہو تو پڑھ لے, ورنہ کم سے کم الحمدللہ تو سب کو آتا ہے, الحمدللہ تو سب کو آتا ہے. اتنا تو آپ یاد ہی کر لیں اور پڑھا کریں, اور یہ نہیں اتنا ہی آتا ہے تو اسی پر اکتفا کر لیں. یاد کر لیں گے, دعائیں یاد کرنا چاہیں گے, اور جو بھی دعا کام کی ہو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ دعائیں ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں. ہم کتنی نیکیاں کر پاتے ہیں, ہم کتنے کوتاہ ہیں عبادتوں میں, معاملات میں, ہر چیز میں تو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بننے والی ہیں, ان کو یاد رکھیں اور پڑھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کے یہاں یا اپنوں کے یہاں جب بھی کھائیں سنت کے مطابق کھائیں, ساری زندگی ہمارے سنت کے مطابق ہو, اور ہمیں دعائیں یاد کرنے اور ان کو یاد کرنے کے بعد عملی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام و ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله